الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ درس کے اندر یہ بات ذکر ہوئی کہ سورۃ فاتحہ 3 حصوں پہ منقسم ہے، 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ سے، یعنی دعویٰ ہوا توحید کا اور اس کے اوپر 5 دلائل، یہ پہلا حصہ۔ ایک للہ، جس سے معنی کیوں بھائی اللہ کی تعریف، الوہیت کی تمام کیوں؟ اس لیے للہ کہ خالق ہے تمام جہانوں کا، پیدا بھی سب اسی نے کیے۔ دوسری دلیل رب العالمین، اور تیسرا الرحمن اور الرحیم اور مالک یوم الدین، 5 دلائل ذکر ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسرا حصہ، احکامات اور انسان کی عاجزی کا بیان۔ پھر آج کا جو سبق اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے یہ تیسرا حصہ ہے فاتحہ کا، 3 گروہوں کا بیان ہے۔ پہلے انسان کی عاجزی، اور پھر دعا کہ یا اللہ سیدھے راستے پہ ہمیں قائم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ وہ سیدھا راستہ کون سا؟ ڈائریکٹ یوں نہیں فرمایا کہ صراط القرآن والحدیث، جس طرح آج کل ایک گروہ نکلا تقریباً 2-2.5 صدی سے، وہ پیدا ہوا ہے جو ڈائریکٹ بغیر اسلاف کے، سلف الصالحین، صحابہ اور مجتہدین کے بغیر، وہ 16ویں 16.5 صدی میں آ کر اپنے ہی آپ اپنی خواہش کے مطابق معنی کر کے، اور وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں جی اہل حدیث کے 2 اصول، ایک قرآن اور دوسرا ایک خدا اور ایک رسول۔ یہ بات بھی ہے بالکل فضول۔ کیوں؟ اللہ نے فاتحہ کے اندر یہ بتایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط القرآن نہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اگر ہم نے بالفرض اگر ہم کہیں ڈائریکٹ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور بس یہ قرآن اور یہ حدیث ہے، تو پھر قرآن کو اللہ کی کتاب
ثابت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ درمیان سے صحابہ نکال دیے، تابعین اور تبع تابعین نکال دیے، اعتماد درمیان میں سلف الصالحین سے ختم ہو گیا، منعوم علیہم سے جب اعتماد ختم کر دیا تو بتاؤ پھر آپ کے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس نبی علیہ السلام کا یہ سچا بیان کہاں سے آیا؟ تو یہ ملکہ وکٹوریہ کی ایک نسل ہے جس کو نام بھی انگریز نے دیا اور اس کو انعام بھی انگریز نے دیا۔ تو اس نے آ کر کہتے جی بس اللہ اور رسول کے بغیر کسی کی اتباع نہیں، اور قرآن کے اندر یہی بات ہے بار بار، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المتقون، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، بار بار، اور فرمایا اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ یہ بار بار اس جماعت صحابہ کی جماعت کا ذکر آیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو یہ فرمانے کا پھر کیا مقصد ہوا؟ پھر آپ نے تو رسول کا وہ قول تو نہیں مانا ایک خدا اور ایک رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، بس وہی مانی جو آپ کی خواہش کے مطابق ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں خواہش پرست، حق پرست نہیں، ایک ہوتے حق پرست اور ایک ہوتے خواہش پرست۔ تو قرآن نے کہا فاتحہ کے اندر پہلے انسان نے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد قیامت کا اقرار کیا، پھر اپنی عاجزی بیان کی، اور اس کے بعد دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ سیدھے راستے پہ۔ تو سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم۔ اور یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیان کیا، قرآن نے اس کو نقل کیا کہ ہم نے اپنے آبا کو مانا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ دیکھو یہ اتباع ہے، میں نے اپنے آبا کی ملت کو مانا اور اس کو اتباع کی، اعتماد کیا۔ تو یہ نہیں، جہاں تقلید مذموم ہے قرآن اور حدیث کے مد مقابل قرآن صاف قطعی دلیل ہو قرآن کی، قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت، اور حدیث صحیح قرآن کے بالکل مطابق ہو، اور وہاں آدمی اکابر کی، بڑوں کی، کسی مولوی کی مانے تو وہ تو بالکل تقلید شرکی اور مذموم تقلید، جو مشرکین مکہ کی عادت تھی، اور ایک تقلید ممدوح، تو وہ قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے۔ صحابہ جو ہجرت سے پہلے تھے، بعد والوں نے ان کی اتباع کی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اچھے الفاظ میں اس کو بیان کیا، ان کی تعریف کی، ان کو قرآن میں ذکر کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ یہ اتباع ممدوح ہے۔ بہرحال ہدایت کے 19 معنی ہیں، مفسرین نے 19 معنی بیان کیے ہیں۔ کہیں ہدایت کا معنی ایمان ہے، کہیں ہدایت کا معنی اس بات ثابت قدمی، جیسے کہ یہاں ہے۔ کسی جگہ میں ہدایت کا معنی رسول اور قرآن، کتابیں، اللہ کی کتابیں اور رسول۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
یہ پہلے ہی بارے میں سورۃ بقرہ میں آیا، جو میری طرف سے آئے گی کیا؟ کتاب اور رسول، تو جس نے ان کی اتباع کی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ 19 معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اور یہاں معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ثابت قدم رکھ ہم کو سیدھے راستے پہ۔ اس کا ماقبل سے ربط کیا ہے کہ گویا ایاک نعبد، انسان نے کہا، بندوں نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں کس طرح مدد کروں تمہاری؟ تو بندوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ سیدھے راستے پہ۔ یہ جو خاص تیری عبادت ہے اور تیری پکار ہے، پورے ادیان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور ایک سچار کتب سماویہ کا نچوڑ ہے۔ یہ عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے۔ گویا اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اسی پہ ہمیں موت دے، موت تک ہمارا یہ عقیدہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ثابت قدم رکھ ہم کو سیدھے راستے پہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ مغضوب کون ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں مغضوب وہ لوگ جو علم کے باوجود، علم ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ اب ان کی رہنمائی ناممکن ہے، کیونکہ انہوں نے ضد کی وجہ سے نہیں مانا۔ جب ضد کی وجہ سے بھی نہیں مانتا تو اس پر مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ اور ضالین وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ٹھکرایا، نہیں مانا بغیر علم کے، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، تو ان کی رہنمائی اور ان کا سیدھے راستے پہ آنا وہ ممکن ہے۔ تو گویا کہ اس فاتحہ کے اندر، سورۃ فاتحہ کے اندر پہلے اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان کر کے پھر قیامت پر ایمان ہے، اور اس کے بعد انسان اور اللہ کا درمیان میں تعلق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کو پہچانا اور اللہ کے سامنے عاجزی کی، تو پھر کن لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، اور کن لوگوں سے دور رہنا ہے، اس چیز کا بیان ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ 3 گروہ کا بیان ہے، منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین، جن پر اللہ نے خصوصی انعام کیا ہے۔ تو وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ قرآن آگے اس کی تفسیر کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ ثابت قدم رکھ، اور جن سے بچنا ہے یہ نہیں کہ بھائی سارے ایک ہیں اور سارے بھائی ہیں، اس طرح نہیں، اور جی سارے انسان ہیں، سارے مسلمان ہیں، اس طرح نہیں، غیر المغضوب علیہم نہیں۔ نفرت جب تک باطل پہ رد نہیں کیا، باطل سے بائیکاٹ نہیں کیا، اس وقت تک حقانیت آ نہیں سکتی۔ اس لیے یہ فرمایا غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں تو ثابت قدم رکھ، لیکن ان لوگوں سے بچائے رکھ، ان لوگوں سے دور رکھ جن پر تو نے غضب کیا ہے، یہود۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں سے بھی بچائے رکھ جو گمراہ ہیں، یہ نصارہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ سیدھے راستے پہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، الذین انعمت علیہم،
جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا ہے، جن پر غضب ہوا ہے، مغضوب غضب کیے ہوئے ہیں، ولا الضالین، اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ آمین، یہ آمین اب یہ پیچھے آہستہ جب کہی تو وہ پڑھنے والا جس نے پڑھی، قاری نے پڑھا، آمین کہنے والے نے، سننے والے نے آمین کہا، گویا کہ وہ اس سننے والے کی طرف سے بھی یہ دعا ہو گئی۔ اب سارے تو جا کر جج کے سامنے نہیں بولتے، وکیل بولتا ہے اور باقی ساتھ